بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، خدا تعالیٰ کے فرستاد عالی حوصلہ اور عفو و درگزر کی اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں سے ہی نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ہمارے آقا و متا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں مکہ والوں نے بے حد تکالیف میں مبتلا رکھا اور جہاں آپ کے اس شاخ پر ظلم و ستم کی دردناک داستانیں رقم کی گئیں، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، اور ہجرت کے بعد بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا گیا، اور ہر آن آپ کو ستانے، تکلیف دینے کی کوششیں کی گئیں۔ جب آپ فتح مکہ کے بعد شہنشاہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے انہیں معاف فرما کر عفو و درگزر کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر نہ پہلے کبھی دیکھی گئی، نہ آئندہ دیکھی جا سکے گی۔ لیا ظلم کا عفو سے انتقام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ اسی رنگ میں برتاؤ کیا جس کی مثالیں آپ کے آقا و محسن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمایاں تھی۔ ایسی حالت میں بھی جب کہ دشمن آپ کے سامنے آتے اور آپ جائز اور بجا طور پر ان سے انتقام لے سکتے تھے اور آپ کو اختیار بھی حاصل ہوتا ہے، مگر آپ نے اس حالت میں بھی تلخ سے تلخ دشمنوں کو معاف فرمایا اور کبھی انتقام لینے کی کوشش و خواہش نہیں کی، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی جماعت کو بھی یہی تلقین کی کہ اے میرے پیارو، شکیب و صبر کی عادت کرو، وہ اگر پھیلائیں بدبو تم بنو مشک تتار، گالیاں سن کر دعا دو پاک دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ آج کے پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک پر بات کریں گے، جس میں میرے ساتھ مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب اور مکرم عبدو نور عابد صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ نور صاحب، مخالفین حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف نہایت گندی زبان استعمال کرتے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا مستقل اسوہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کبھی ان سے انتقام لینے کی خواہش نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس ان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کا مطالعہ ہمیں یہی بتاتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہندوستان کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے میرٹھ۔ اس میں ایک شخص تھے جن کا نام احمد حسین شوکت تھا۔ وہ اپنا ایک اخبار نکالا کرتے تھے جو شاہنامہ ہند کے نام سے موسوم تھا۔ اس میں انہوں نے ایک ضمیمہ شامل کیا، اور اس ضمیمے میں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت میں نہایت گندے مضامین شامل کیا کرتے تھے۔ جماعت کی اس سے بڑی دل آزاری ہوا کرتی تھی، اور خاص طور پر وہاں کی جو مقامی جماعت تھی وہ بڑی تکلیف میں تھی کہ یہ گندا پرچہ ہمارے شہر سے نکلتا ہے۔ چنانچہ 1902 کا واقعہ ہے۔ میرٹھ جماعت کے پریزیڈنٹ حضرت شیخ عبدالرشید صاحب رضی اللہ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے، اور دوران ملاقات انہوں نے یہ عرض کی کہ حضور، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس پرچے کے متعلق عدالت میں کیس دائر کراؤں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے خدا کی عدالت کافی ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے لیے خدا کی عدالت کافی ہے، یہ گناہ میں داخل ہوگا کہ اگر ہم خدا کی تجویز پر تقدیم کریں، اس لیے صبر اور برداشت سے کام لیں۔ تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں ہمیں یہی رنگ نظر آتا ہے۔ اس میں حضور ایک شعر میں اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تم نہ گھبراؤ اگر وہ گالیاں دیں ہر گھڑی، چھوڑ دو ان کو کہ چھپوائیں وہ ایسے اشتہار۔ نجیب صاحب، ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک امرتسر کے میڈیکل مشن کا مشنری تھا، اور 1893 میں جو جنگ مقدس ہوا
اس میں وہ عیسائیوں کی طرف سے پریزیڈنٹ تھا اور ایک دن مناظر بھی رہا۔ 1897 میں اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ دائر کیا۔ اب کچھ عرصے تک تو یہ مقدمہ چلتا رہا، لیکن بالآخر بالکل بناوٹی اور جھوٹا ثابت ہوا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام عزت کے ساتھ اس مقدمے میں بری ہوئے۔ اب جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ تھے کیپٹن ڈگلس، جب یہ کیس ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹا ہے، تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کر کے پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر کلارک کے خلاف کوئی مقدمہ کریں، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ آپ کو حق ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی ان کو جواب دیا، فرمایا کہ نہیں، میں ان پر کوئی مقدمہ چلانا نہیں چاہتا، ہمارا مقدمہ آسمان پر دائر ہے۔ اب ہم شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کس قدر ڈاکٹر کلارک نے حضور کو تکلیف پہنچائی، حتیٰ کہ سزائے موت دلوانے کی بھی کوشش کی، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، اور کوئی اور شخص ہوتا اس جگہ پر تو لازماً وہ اپنے دشمن سے انتقام لینے کی کوشش کرتا۔ جی فرحان قریشی صاحب، قتل کا مقدمہ، اقدام قتل کا مقدمہ بہت بڑا مقدمہ ہے، اور اسی مقدمے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف گواہی دینے کے لیے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب بھی اس مقدمے میں شامل ہوئے۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف گواہی دی، اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس مقدمے میں سزا ہو جائے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام کے جو وکیل تھے، ان کا نام مولوی فضل الدین بیان ہوا ہے، وہ لاہور سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے حسب و نسب کو موضوع بحث بنا لیا جائے، اس سے یہ ہوگا کہ ان کی گواہی مشتبہ ہو جائے گی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی سختی سے ان کو منع کیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس کام کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اب تصور کریں کہ تلوار سر پر لٹک رہی ہے، اگر اس مقدمے میں سزا ہو جاتی ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام کو موت کی سزا ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے اپنے اس سنگین دشمن کو بھی کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا، اور ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے اس کی عزت پر حرف آتا ہو۔ مختلف واقعات ملتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت میں، جس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضور کس طرح اپنے دشمنوں سے بھی حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ منارۃ المسیح بننے کا جب موقع تھا تو اس وقت بعض لوگوں نے، مقامی لوگوں نے قادیان کے، یہ گورنمنٹ کے افسران کو شکایت کی کہ مینارہ بننے سے ہمارے گھروں کی پردہ دری ہوگی۔ تو چنانچہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈیپٹی صاحب کو مقرر کیا گیا کہ آپ جا کے حالات کا جائزہ لیں۔ تو ڈیپٹی صاحب جب آئے حضرت مسیح علیہ السلام کو ملنے، تو ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل تھے جو شکایت کرنے والے تھے۔ ان کرنے والوں میں، شکایت کرنے والوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بڈھا مل، یہ نام آیا ہے تاریخ میں۔ دوران گفتگو حضرت مسیح علیہ السلام نے ڈیپٹی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بڈھا مل بیٹھا ہے، اس سے پوچھیں کہ بچپن سے لے کر آج تک اس کو فائدہ پہنچانے کا موقع مجھے ملا ہو اور میں نے اس میں کوئی کمی کی ہو، اور اس سے یہ بات پوچھیں کہ بچپن سے لے کر آج تک مجھے تکلیف پہنچانے کا موقع اس کو ملا ہو اور اس نے کبھی کوئی کسر چھوڑی ہو۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نمونہ تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام اپنے مخالفین سے کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات بڑی ضروری ہے، یہ صبر اور یہ شکر اور یہ برداشت اپنے تک تھی، لیکن وہ مخالفین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کرتے تھے، ان کی عزت پہ حملہ کرتے تھے، یا ایسے لوگ جو توحید کے خلاف تھے، ایسے مخالفین کو حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک آہنی دیوار کی طرح لیا ہے، اور اپنے متعلق جہاں پہ بات آئی ہے وہ حضور کا وہ جو آپ نے پہلے شعر بیان کیا کہ گالیاں سن کر دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، پوری زندگی میں ہمیں یہی نمونہ نظر آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے نور صاحب، اپنے لیے حضور نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ ہر ایذا کو، ہر گالی کو حضور نے برداشت کیا، اور اس کے برعکس مخالفین کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ اس ضمن میں چودھری حاکم علی صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں خطاب فرما رہے تھے، تو حضور کے ساتھی بھی وہاں پر موجود تھے۔ ایک معاند سکھ مسجد میں آ گیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر
حضور کو گالیاں نکالنے لگا. اس نے حضور کو گالیاں نکالیں، اس نے سلسلہ کو گالیاں نکالیں. اب جو صحابہ تھے ان کا تو خون کھول اٹھا کہ ہماری مسجد میں ہمارے آقا و متا کو تم گالیاں دیتے. لیکن حضرت مسیح موعود السلام بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں. جب اس کی یہ گالیاں حد سے تجاوز کر گئیں تو حضور نے بڑے آرام سے کہا کہ اس کو نرمی کے ساتھ 2 شخص اس کو باہر لے جائیں، اور اگر یہ پھر بھی نہیں مانتا تو اس کو سپاہی کے حوالے کر دیں. اب یہ دیکھیں صبر و تحمل اور برداشت کا، گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو کا یہ مجسم ایک واقعہ حضرت مسیح موعود السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے. نجیب صاحب، حضرت میر شفیع احمد صاحب محقق دہلوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آخری دفعہ لاہور تشریف لے کر گئے اپنے وصال سے پہلے، تو ان دنوں میں ڈاک حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا. تو کہتے ہیں روزانہ 2-3 خط بے رنگ ہوا کرتے تھے. بے رنگ خط وہ ہوتے تھے جن پر پوسٹیج نہیں ہوتا تھا، اور جو ڈاک وصول کرنے والا ہوتا تھا، یعنی جس کو وہ خط مخاطب ہوتا تھا، وہ پیسے دے کر لیتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کو وہ خط دے دیتا تھا اور حضور پیسے دے دیا کرتے تھے. ایک دن ہوا یہ کہ خواجہ کمال الدین صاحب نے مجھے دیکھ لیا، میں ان کا ملازم تھا، تو انہوں نے مجھے روک لیا کہ یہ بے رنگ خط نہ وصول کریں. تو انہوں نے کہا، میر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ میں تو روزانہ حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تو حضور نے تو مجھے منع نہیں کیا، بلکہ حضور پیسے بھی دیتے ہیں ان کے. تو لیکن خواجہ صاحب نے سختی سے منع کر دیا. تو کہتے ہیں کہ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے حضور کو بتایا کہ خواجہ صاحب نے مجھے منع کر دیا ہے، لیکن اگر آپ فرمائیں تو میں بھاگ کر لے آتا ہوں. تو حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا کہ دراصل ان خطوں میں گالیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور وہ گمنام ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنا کوئی نام پتہ دے دیں تو ہم ان کو کچھ سمجھا سکیں. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کوئی مقدمہ کر دیں گے، حالانکہ ہمارا کام مقدمہ کرنا نہیں. اب سوچیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کس قدر رحم ہے اور محبت ہے سب کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی، کہ پیسے دے کر ایسے خط وصول کر رہے ہیں جن میں گالیاں ہیں، لیکن غصہ کوئی نہیں ہے، غیظ نہیں ہے، صرف محبت کے جذبات ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ان کو سمجھا سکوں، کس طرح ان کو راہ راست پر لا سکوں. اسی کی طرف اپنے منظوم کلام میں بھی حضور فرماتے ہیں کہ گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے. یقیناً یاد رکھو کہ مومن متقی کے دل میں شر نہیں ہوتا. مومن جس قدر متقی ہوتا جاتا ہے اسی قدر وہ کسی کی نسبت سزا اور ایذا کو پسند نہیں کرتا. مسلمان کبھی کینہ پرور نہیں ہو سکتا. ہاں، دوسری قومیں ایسی کینہ پرور ہوتی ہیں کہ ان کے دل سے دوسرے کی بات کینے کی کبھی نہیں جاتی اور بدلہ لینے کے لیے ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مخالفوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. کوئی دکھ اور تکلیف جو وہ پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا ہے، لیکن پھر بھی ان کی ہزاروں خطائیں بخشنے کو ہم ابھی بھی تیار ہیں. بس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، یاد رکھو کہ ہر شخص سے، وہ خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، ہمدردی کرو اور بلا تمیز مذہب و قوم ہر ایک سے نیکی کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں